السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم بھائیوں، ماہرین فلکیات کا یہ کہنا ہے کہ کل پوری دنیا میں تقریباً سورج گرہن نظر آئے گا. میرے بھائیوں، سورج گرہن کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس صورت میں سورج یا چاند کی پوری روشنی یا کچھ روشنی غائب ہو جاتی ہے. عام دنوں کے مقابلے ایک عجیب سی صورتحال اس دن دیکھنے کو ملتی ہے. میرے بھائیوں، سورج کو جس طرح گرہن لگتا ہے اسی طرح سے چاند کو بھی گرہن لگتا ہے، اور سورج اور چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کو گرہن لگنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی کے موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن کے شکار نہیں ہوتے، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں اور خوف پیدا کرتے ہیں اپنے بندوں کے دلوں میں. میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت دوربین لے کر کے ساحلوں پر، بیچ پر جاتے ہیں اور وہاں گویا پکنک منا رہے ہوں اور لطف اندوز ہو رہے ہوں. میرے بھائیوں، سورج گرہن اور چاند گرہن تخویف کے لیے ہے، تسلیہ کے لیے نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سلسلے میں مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سورج اور چاند اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں. یہ کسی کی موت یا زندگی کے سبب گرہن کے شکار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خوف دیتا ہے، ڈراتا ہے. میرے بھائیوں، جب ہم کسوف یا خسوف چاند یا سورج گرہن دیکھیں تو ہم کیا کریں؟ میرے بھائیوں، نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم بھی دیا ہے، اور صدقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. اور دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، عتق یعنی غلام کا آزاد کرنا ممکن ہونے کی صورت میں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا، یہ سارے اعمال مشروع ہیں. ہم دیگر نیک اعمال بھی اس وقت کریں. اس وقت نیک اعمال اللہ رب العالمین کو پسند ہیں. اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے ہمیں اعمال اس صورت میں کرنے چاہیے. نماز کسوف کا حکم کیا ہے؟ نماز کسوف کا میرے بھائیوں حکم سنت مؤکدہ کا ہے. سنت مؤکدہ ہے یہ نماز. جب ہم اس کے سبب کو محسوس کریں، ہمیں سورج گرہن یا چاند گرہن دکھائی دے، تو ہم اس نماز کو قائم کریں. یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے. سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز ہم کب ادا کریں گے؟ کس وقت ہم ادا کریں گے؟ میرے بھائیوں، جب ہم سورج گرہن یا چاند گرہن کو دیکھیں گے، جب سے وہ شروع ہوگا اسی وقت ہم نماز پڑھیں گے، اور جب تک سورج یا چاند گرہن ختم نہیں ہوگا تب تک ہم جو ہے نماز پڑھتے رہیں گے. اگر ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں اور سورج گرہن چاند گرہن ختم ہو گیا تو ہم نماز کو
مختصر کر کے ہلکا کر کے جو ہے تخفیف کے ساتھ مکمل کریں گے، نماز کو ہم پوری کریں گے. اور جب اس کا وقت ختم ہو جائے تو پھر یہ نماز ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب سبب ختم ہو گیا اور اس کا وقت جو ہے اس کے نکلنے کے ساتھ، اس کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس نماز کے لیے کوئی اذان اور اقامت نہیں ہے. اس کے لیے الصلاۃ جامعہ اس لفظ کو پکار کر کے جو لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یہ مسجدوں میں ادا کی جانے والی نماز ہے، مسجدوں میں اسے ادا کرنی چاہیے. اگرچہ کراہت کا وقت ہو، بعض اوقات میں ہم جانتے ہیں نماز مکروہ ہے، نماز اس میں ہم جو ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے فجر کے بعد، عصر کے بعد، لیکن یہ نماز ہم کراہت کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. عورتیں بھی اس نماز میں شریک ہو سکتی ہیں. اس نماز کے اندر 2 رکعتیں ہوں گی اور دونوں میں قراءت جہری ہوگی، بلند آواز سے ہوگی. اس نماز کے بعد خطبہ بھی مسنون ہے. امام صاحب نماز کے مکمل ہونے کے بعد خطبہ دیں گے اور اس میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائیں گے اور اللہ رب العالمین کے تقوی، توبہ استغفار اور ذکر پر ابھاریں گے. میرے بھائیوں، جیسے کہ ہم نے جانا کہ جب ہم سورج گرہن یا چاند گرہن کا مشاہدہ کریں گے یا جس ملک میں ہم وہاں پہ یہ واقع ہو تب ہم نماز قائم کریں گے، ورنہ مجرد اخبار اور جو ہے میڈیا کے ذریعے معرفت سے ہم نماز کسوف اور خسوف کے مکلف نہیں ہیں. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم مشاہدہ کریں گے. اگر مشاہدہ نہ ہو تو ہم یہ نماز نہیں ادا کریں گے. اس کے بعد ہمیں جاننا چاہیے کہ اس نماز کی کیفیت کس طرح ہوگی. یہ نماز ہم پڑھیں گے تو اس نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں، یعنی اللہ اکبر کہیں، اور پھر دعائے استفتاح پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر لمبی قراءت کریں. جب لمبی قراءت ہو جائے تو لمبا رکوع کیا جائے، پھر رکوع سے اٹھیں اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر لمبی قراءت کریں، مگر پہلے جو قراءت کیے ہیں اس سے جو ہے کم مقدار میں یہ قراءت ہونی چاہیے، اس سے مختصر ہونی چاہیے. پھر دوسری مرتبہ رکوع کیا جائے اور لمبا رکوع کیا جائے، لیکن پہلے رکوع سے جو ہے یہ کم مقدار میں ہوگی اور اسے پہلے رکوع کے مقابلے میں جو ہے چھوٹا کرنا ہوگا. پھر رکوع سے سر اٹھایا جائے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد لمبا قیام کیا جائے، پھر 2 سجدے کیے جائیں، دونوں سجدے لمبے ہوں، پھر دونوں سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کیا جائے، پھر دوسرے سجدہ سے پہلے دونوں سجدے کے درمیان میں جو ہے لمبا جلوس کیا جائے، کافی دیر تک جو ہے بیٹھا جائے. پھر اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے اور پہلی رکعت میں جس طرح سے ہم نے ادا کی ہیں کہ پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، لمبی قراءت کی، رکوع کیا، رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد پھر قراءت شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، لمبی قراءت کی. اسی طرح سے ہمیں دوسری رکعت میں بھی کرنا ہے،
لیکن پہلے رکعت میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں جس طوالت اور مقدار لمبائی کے ساتھ، اس سے جو ہے اس میں لمبائی اور جو ہے قراءت کی مقدار رکوع اور سجود میں جو ہے وقت کی مقدار جو ہے کم ہوگی۔ پہلے ہی کی طرح جو ہے مختصر پڑھنے کے بعد اب تشہد میں بیٹھا جائے گا اور پھر سلام پھر دیا جائے گا۔ یہ کیفیت ہم امام ابن قدامہ کی المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام نووی کی المجموع کے اندر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 48 پہ بھی یہ کیفیت موجود ہے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سورج کو گرہن لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف گئے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت شروع کر دی اور لمبی قراءت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر جو ہے کھڑے ہوئے اور سجدہ نہیں کیا، لمبی قراءت شروع کر دی، مگر یہ قراءت پہلی قراءت سے کچھ کم تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، مگر پہلے رکوع سے یہ کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، سجدے میں چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت کے لیے جو ہے قیام کیا، دوسری رکعت کے لیے اٹھے، اور جیسے پہلے رکعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعتیں مکمل کی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ ایک بات اور ہم یہ جان لیں کہ اگر کوئی شخص دیر میں جا رہا ہے، تاخیر سے مسجد پہنچ رہا ہے، تو کب وہ پہنچے گا تو اسے نماز کسوف کی رکعت ملے گی، کیونکہ 2 رکوع کر رہے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی رکعت میں 2 رکوع کر رہے ہیں، تو کون سے رکوع سے پہلے پہنچنا ضروری ہے؟ راجح قول کے مطابق علماء کرام کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے، مگر راجح قول یہی ہے کہ پہلے رکوع کو پانا ضروری ہے۔ جو پہلے رکوع کو پائے گا پہلی رکعت میں، اسے رکعت ملے گی، ورنہ اس کے اوپر پہلی رکعت یا 1 رکعت قضا کرنی واجب ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہم نے ختم کر لی، مگر ابھی بھی سورج روشن نہیں ہوا ہے، کسوف ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، تو کیا ہم نماز کو دہرائیں گے؟ نہیں، ہمیں نماز نہیں دہرانا ہے۔ ہم نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یا ہم اللہ کا ذکر کرنے لگیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، توبہ و استغفار کرنے لگے، لیکن نماز کسوف جو مخصوص صورت میں ہم نے پڑھی ہے، اس کو اب ہمیں دہرانا نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، ہم یہ بات جان لیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسوف یا گرہن صرف اور صرف ایک بار واقع ہوا تھا۔ کئی سالوں تک ہم نے یہی جانا ہے کہ کسوف یا گرہن بہت ہی کم واقع ہوا کرتے تھے یا واقع تک نہیں ہوتے تھے، لیکن اب آخری کچھ سالوں میں میرے بھائیوں گویا کسوف ایک عام سی چیز ہو گئی ہے، گرہن ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اگر اپنے احوال کو دیکھیں، ہمارے حالات کیا ہیں اللہ رب العالمین کے احکام سے متعلق، تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً ہمارے احوال بہت ہی ناگفتہ بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ عذاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے تخویف ہے،
ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں، اللہ رب العالمین کے احکام پر ہم عمل کریں، ورنہ یہ سارے جو انذار اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہے ہیں یقیناً یہ عذاب کے لیے دستک بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مومن بنائے اور ہمیں رب تعالی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، ہمارے گناہوں کو اللہ بخش دے اور ہمیں اللہ رب العالمین ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔